نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 سال انتہائی خاموشی کے ساتھ دعوت دیتے رہے، فرداً فرداً بہت خاموشی کے ساتھ، کسی کو نہ پتہ چلے، اس کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب کھل کے حکم آیا کہ اب لوگوں کو دعوت دیجئے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو آپ کو اس کا ایک بوجھ اور غم محسوس ہوا اور پریشانی سی محسوس ہوئی کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی نے جب آپ کو دیکھا تو سمجھی کہ میرا بھتیجا بیمار ہو گیا۔ تو پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب کو علی الاعلان اب دین کی دعوت کروں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بنی عبد المطلب کو پہلے بلاؤں، ان کی دعوت کروں، انہیں دین کی دعوت دوں۔ تو ان کی پھوپھی حضرت صفیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کریں، سارے خاندان کو بلا لیں لیکن ابو لہب کو مت بلائیں کہ یہ آپ کا جو چچا ہے یہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر کسی وقت اگلے دن یا کسی وقت اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، جس میں ابو لہب بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے جمع ہونے کے بعد ان کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ پھر ابو لہب نے کہا کہ تمہارے چچا اور تمہاری اولادیں ساری جمع ہیں، کیا کہنا چاہتے ہو تم کہو، اور یہ سمجھ بھی لو کہ تمہاری قوم کے اندر یعنی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک تمہاری وجہ سے سارے عرب سے ہم دشمنی لے لیں، کہ تمہاری بات کو مانیں اور سارے عرب کی ہم دشمنی ہم لے لیں، اس سے بہتر ہے ہم تمہیں خود ہی سیدھا کر دیں اور ختم کر دیں، قید کر ڈالیں۔ اور کہنے لگا میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے آج پیش کی ہے اور آج سے پہلے پیش کی ہے، اتنی بری چیز کبھی کسی نے کسی کو پیش نہیں کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ابو لہب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور سب کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس میں قریش کے لوگ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد الشمس، اے بنی کعب، مختلف کو دعوت دی، بنو زہرہ، بنی مرہ، کہ بھئی تمہیں میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں محمد اس کا رسول ہوں، تم اللہ کی وحدانیت کو مانو، میری رسالت کو مانو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو خوب دعوت دی۔ ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو ایک پہلے ابتدائی دعوت دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید پیغام آیا کہ آگے بڑھنا ہے اور اعلان کرنے، آپ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا صباحا یا صباحا یا بن عبد المطلب یا بنو ہاشم، مختلف قبیلوں کے نام لیے۔ قریش کے اندر اچانک اس طرح کی اونچی آواز سے سارے مکے کو بلا لینا ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ شاید کوئی بڑا حملہ، کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو بندہ اس طرح اونچی آواز سے سب کو پکار رہا ہے اور سارے قبیلوں کو بلا رہا ہے۔ سارے قریش جمع ہو گئے، مکے والے جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ صبح یا شام کوئی پیچھے لشکر آنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، کیا میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق الامین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات کو 100% مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بھی میری اس بات کو مان لو کہ آخرت کا عذاب گناہگاروں کے لیے ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو اور یقین کر لو اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میری رسالت کا یقین کر لو۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو قریش مکہ میں سے سب سے پہلے ابو لہب نے آگے کھڑا ہو کے بکواس کی، کہنے لگا، تبا لکا الہذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم اس لیے ہمیں جمع کیا یہاں پہ؟ اور ایک پتھر بھی کہا کہ میں اٹھا کے ماروں گا، اور بہت ساری مختلف باتیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس پہ تکلیف بھی بہت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بددعات ہونے کی، صحابہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے بددعا کریں۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن نے ایک صورت اتاری، تبت یدا، بعد میں کسی وقت صورت کا نزول ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، جو اس نے بولا تھا اللہ نے وہی بولا۔ صحابہ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کے لیے نبی علیہ السلام بددعا کرے، اللہ اسے برباد کرے، اللہ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا۔ تو صحابہ کرام کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو دہرایا، بار بار ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے بات کو نہ مانا۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے اور بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے قریش کے گروہ، یا معاشر القریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو،
تو قریش نے جواب دیا کہ ہم اللہ ہی کی محبت میں بتوں کو پوجتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم اپنے باپ کی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ ہی کی محبت میں بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے، انہیں بڑی ناگوار گزری اور ابو طالب کے پاس آ گئے، شکایت کی کہ محمد نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے باپ دادا کو برا کہا، اور آپ بھی تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہو، آپ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم جانیں یہ جانیں، آپ کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ ہوتی ہے، آپ اپنے راستے کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر ہم جانیں وہ جانیں۔ ابو طالب نے ان کو کچھ نرم جواب دیا، ان کو واپس بھیج دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ بھئی یہ بہت ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بھئی میں تو اللہ کا پیغام پہنچا کر ہی رہوں گا۔ نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور آپ نے براہ راست تبلیغ جب شروع کر دی تو قریش مکہ کے اندر ہر گھر میں، جگہ جگہ، ہر مجلس میں یہی ذکر ہونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی کسی طرح ان کو قتل کیا جائے، یہاں سے نکالا جائے، کچھ نہ کچھ سوچا جائے کیا کیا جائے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ آئے ابو طالب کے پاس، کئی مرتبہ آنا ہوا کہ جی آپ ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر ہم جانیں یہ جانیں کوئی ایک جو ہے نا وہ بچے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب آئے تو قریش کی طرف سے بہت بڑی آفر لے کر آئے۔ قریش مکہ کو دنیاوی ذہن تھا نا، آخرت کی فکر نہیں تھی، انہیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ایک بندہ اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اس کے ساتھی لوگ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، آخر کیا چاہیے؟ مال چاہیے ہوگا، کوئی عورت چاہیے ہوگی، یا حکومت چاہیے ہوگی، اور کیا چاہیے ہوگا؟ اپنی اس سوچ کے حساب سے انہوں نے آپس میں مشورے کیا، ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے بھئی یہ روز روز کی لڑائیاں، بڑا زمانہ ہو گیا، بڑی مشکلات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو بھئی تم اپنے بھتیجے محمد سے بات کرو، مکے کی سرداری چاہیے عرب کی تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار، کوئی عورت چاہیے تو جس عورت سے کہیں اس سے شادی کرنے کے لیے، کروانے کے لیے تیار، مال و دولت چاہیے، کتنا مال چاہیے ہم قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیں گے، آج کے بعد یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، یہ توحید کی دعوت کو چھوڑ دے، اور مکہ میں پہلے امن تھا اسی طرح پہلے جس طرح رہتے رہے اسی طرح رہتے رہے، اس مسئلے کو چھوڑ دیں۔ جیسے یہ بات کی ابو طالب نے ان کو کہا اچھا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، اور بہت سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ انہوں نے کیا۔ جب یہ قریش مکہ چلے گئے، نبی علیہ السلام بعد میں ابو طالب نبی علیہ السلام کو بلایا، یا گئے اور جا کے یا بلا کے یوں کہا کہ اے بھتیجے آج یہ آفر آئی ہے، یہ بات آئی ہے، تم اپنے بوڑھے چچا کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو وہ اٹھا نہ سکے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید آج میرے چچا بھی پیچھے ہٹنے لگے ہیں، کمزور پڑنے لگے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایسا جواب دیا جو بہت ہی تاریخی اور قیمتی جواب تھا۔ فرمایا اے چچا اگر یہ ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچائے بغیر نہیں رہوں گا، یا وہ اللہ کا پیغام مان لیں اور قبول کر لیں، یا پھر اللہ ہی مجھے اپنے پاس بلا لے، جو بھی ہو اللہ اپنے حق کو خود ظاہر کرے گا، میں تو اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ حق ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھرا بھی گئی، آپ واپس بھی جانے لگے۔ ابو طالب نے بلا کے کہا بھتیجے جاؤ جو دل چاہے کرو، اب میں تمہیں کبھی کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں۔ قریش مکہ نے جب یہ سارے دعوے استعمال کر لیے نا، وہ دنیاوی سوچ رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ چچا کو بھتیجے کی محبت اور چیزیں ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور فیصلہ کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نوجوان تھا جو بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ خوبصورت اور حسین اور بہت صفات والا تھا کافر، نام اس کا تھا عمارہ ابن ولید۔ اس کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو کسی نوجوان صحت مند بھتیجے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا بھتیجا بنا لو، یہ لے لو، محمد ہمارے حوالے کر دو، یہ تمہارا وہ ہمارا، آگے پھر ہمارا تمہارا معاملہ انصاف کا ہے، برابر ہو گیا۔ ابو طالب نے اس آفر کو بھی سختی کے ساتھ منع کر دیا، اور کفار کو یہاں بھی ناکامی ہوئی، اور یہ شخص عمارہ ابن ولید کفر کی حالت میں ہی مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو طالب نے جب قریش کے
مزاج کو دیکھا نا تو بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو جمع کیا. اس میں سے اکثر اس وقت غیر مسلم تھے، مسلمان تو بہت تھوڑے تھے، لیکن سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو کہ بنو امیہ اور باقی سارے کے سارے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں اور بھتیجے محمد کے خلاف ہو چکے ہیں. اب ہمیں ان کی سوشل سیکیورٹی کا اور ان کا خیال کرنا پڑے گا، اس کے لیے تم لوگ ہمارے ساتھ مل کے ساتھ دو. تو تمام لوگوں نے سوائے ابو لہب کے علاوہ تمام لوگوں نے اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، گو کہ ہم ایمان نہیں لا رہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.